بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، اے زی پبلشر کی جانب سے خوش آمدید۔ غالب اردو جماعت چہارم، سبق نمبر 3، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور معلم، صفحہ نمبر 16 تا 19۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ گفتگو یا بیان سن کر جملوں میں بے ربطی اور عدم تسلسل کا ادراک کر سکیں، کسی کہانی یا واقعے کو سن کر خاص خاص نکات بیان کر سکیں، عبارت کا مقصد سمجھتے ہوئے درست تلفظ اور روانی سے پڑھ سکیں، عنوان، مشاہدے کا تجزیہ، پیشکش اور اختتامیہ کو استعمال کرتے ہوئے 10 سے 15 جملوں پر مشتمل مضمون لکھ سکیں، جماعت یا اسکول کی اسمبلی میں اپنے خیالات کو اعتماد کے ساتھ پیش کر سکیں، الف بائی ترتیب میں الفاظ لکھ سکیں۔ سوچ کر بتائیں کس ذات اقدس کی زندگی تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے بہترین نمونہ ہے؟ تو آپ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 اوصاف حمیدہ بیان کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ نیک اور صادق اور امین تھے، ہر کسی کی امانت اپنے پاس سنبھال کر رکھتے تھے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تلفظ سیکھتے ہیں۔ معلم، سرخرو، ہدایت، مبعوث، متوجہ، تدریس، زہدرہ، کفالت، خوبی اور نمونہ۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ معلم کے معنی ہے تعلیم دینے والا، یعنی استاد۔ معلم ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کامیابی کے لیے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ وہ بتاتا ہے کہ آخرت میں اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے نیکی کے راستے پر چلنا اور برائی سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عرب کے لوگ گمراہی کے اندھیرے میں بھٹک رہے تھے۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مثالی معلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تعلم نہایت متاثر کن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو میں ٹھہراؤ تھا، الفاظ اس طرح ٹھہر ٹھہر کر ادا فرماتے کہ سننے والا آسانی سے یاد کر لیتا۔ الفاظ نہ ضرورت سے کم ہوتے اور نہ ہی زیادہ، تھوڑے سے وقت اور مختصر سی لفظوں میں پورا مفہوم ادا فرما دیتے۔ کسی بات پر زور دینا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جملے کو بار بار دہراتے، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کبھی کبھی کوئی سوال بھی کر دیتے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں؟ کیا تم حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقۂ تعلیم میں سب سے اہم بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلوص اور اپنی مقصد سے لگن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کی ہدایت اور بھلائی کے لیے مبعوث فرمائے گئے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد سے کبھی پیچھے نہ ہٹتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کی تعلیم و تدریس میں مثالوں کا استعمال نہایت خوبصورت انداز میں فرمایا کرتے۔ اسی طرح معاملے کی اہمیت خود بخود واضح ہو جاتی۔ ایک بار آپ اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، لوگو تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر سے ایک نہر گزر رہی ہو اور جس میں وہ ہر روز 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اس کے جسم پر تو کوئی میل کچیل باقی نہ رہے گا۔ فرمایا، بالکل یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر آپ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو گناہ گار انسان کی توبہ کرنے کے عمل پر اس قدر خوشی ہوتی ہے جیسے کسی بھوکے صحرائی مسافر کو اپنے گم شدہ زادِ راہ مل جانے پر ہو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم کی کفالت کی اہمیت سمجھانے کے لیے اپنا دست مبارک بلند فرمایا، شہادت والی اور درمیان والی انگشت مبارک یعنی کہ انگلی کو ملا کر مٹھی بند فرمائی اور اپنی انگشت شہادت اور درمیانی والی انگلی مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت نرم مزاج تھے۔ ایک استاد کی حیثیت سے وہ بڑی خوبی کی اہمیت رکھتے تھے۔ نرم مزاج دوسروں کو اپنا قریب کر لیتا ہے اور جب انہیں کوئی بات سمجھاتا ہے تو لوگ اس کی بات محبت سے سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش اخلاقی کی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو بڑے شوق اور محبت سے سنتے تھے۔ ایک اچھے استاد کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ محفل میں موجود تمام لوگوں کی ذہنی سطح سے واقف ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہر قسم کے لوگ ہوتے تھے، ان میں چراواہ ہے اور کسان بھی تھے، قبیلوں کے سردار بھی تھے، بڑے بڑے تاجر بھی ہوتے تھے اور معمولی غلام بھی بیٹھے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے مزاج کے مطابق بات کرتے تھے، بات سمجھانے کے لیے اپنی مثالیں دیتے تھے کہ سب لوگ ان سے واقف ہوں۔ بطور معلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے عملی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو یہ سمجھاتے تھے کہ وہ اس پر بھی خود بھی عمل کرتے تھے۔ یتیم کی کفالت کرنے والے کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ تو آپ نے بھی کہانی پڑھی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی اور درمیان والی انگلی کو ملا کر پہلی والی انگلی کو ملا کر بتایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا جو ہے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں۔ پیارے بچوں، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔